الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم بأحسن ما كانوا يعملون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم آمين يا رب العالمين عزیزان گرامی قدر، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، مائی اور بہنیں، دنیا کا واحد مذہب اسلام ایسا ہے جس نے عورت کو ایک مقام اور مرتبہ عطا کیا، ورنہ عورت کو فحاشی کے لیے، بے حیائی کے لیے اور غلط کام کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اسلام سے پہلے عورت کو منحوس سمجھا جاتا تھا، اس کے ناپاکی کے ایام میں اس کو گھر والوں سے الگ تھلگ رکھا جاتا تھا۔ اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ عرب کے لوگ اگر ان کے گھر میں لڑکی پیدا ہوتی تو وہ عار سمجھتے تھے، عیب سمجھتے تھے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، جب ان کو لڑکی کی خوشخبری دی جاتی چہرہ کالا پڑ جاتا اور وہ غضبناک ہو جاتے۔ لیکن جب مذہب اسلام آیا، اللہ تبارک و تعالی نے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز فرمایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو ایک مقام دیا، ایک مرتبہ دیا۔ یورپ کے لوگ، انگریز عورت کو غلط کام کے لیے استعمال کیا کرتے تھے، اور عربوں کے اندر غلام اور لونڈی کا سسٹم بھی موجود تھا۔ اسلام نے ان تمام چیزوں کو ختم کر دیا۔ باقاعدہ مرد اور عورتیں خریدے جاتے تھے، مرد کو غلام کہا جاتا تھا، عورت کو لونڈی کہا جاتا تھا۔ اور اتنا ہی نہیں، اگر لڑکی گھر میں پیدا ہو گئی تو وہ لڑکیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، زندہ دفن کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو ایک مقام
اور عزت دی، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نے اس کے احترام میں بہت ساری باتیں بیان کی ہیں جو آپ کے سامنے آئیں گی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن کریم کے اندر 3 سورتیں ایسی ہیں جن میں خصوصی طور پر عورتوں کے مسائل کو اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیا ہے۔ قرآن کریم میں سورۃ الرجال نہیں ہے، مردوں کے نام کی کوئی سورت نہیں ہے، سورۃ النساء ہے، عورتوں کے نام کی ایک سورت ہے۔ دوسرے ہے سورہ احزاب، تیسرے ہے سورہ نور۔ سورہ نساء، سورہ احزاب، سورہ نور، ان 3 سورتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے عورتوں کے خصوصی مسائل بیان کیے ہیں۔ میں مائیں بہنوں سے خصوصی طور پر یہ گزارش کروں گا کہ اگر آپ اپنے مسائل کو سمجھنا چاہتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے عورت کو کتنا بڑا مقام دیا ہے اس کو جاننا چاہتی ہیں، تو ان 3 سورتوں کا مطالعہ ضرور کریں، سورہ نساء، سورہ احزاب، سورہ نور۔ آئیے قرآن کریم کا وہ مقام جو میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد پیش کیا ہے، ذرا اس پر غور کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو کتنا بڑا مقام دیا ہے۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 97 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، من عمل صالحا من ذکر او انثى، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى، اگر کوئی عمل صالح کرتا ہے، چاہے وہ عمل صالح کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو، وَهُوَ مُؤْمِن، اللہ نے فرمایا کہ وہ مومن ہے۔ اگر کوئی عمل جو صالح ہو، کیا مطلب ہے اس کا؟ آپ قرآن کریم کے اندر مختلف مقامات کو سنیں گے، صرف عمل کو عمل سے نہیں جوڑا گیا ہے، عمل کو صالح سے جوڑا گیا ہے۔ سورہ کہف کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ، جو اپنے رب سے ملاقات کی خواہش رکھتا ہے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اس کو چاہیے کہ وہ عمل صالح کرے۔ عمل صالح سے مراد کیا ہے؟ عام طور پہ ہم لوگ اس کو نیک عمل کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اردو میں الفاظ استعمال ہو سکتے ہیں، لیکن اگر ہم قرآن ہی کے الفاظ کو استعمال کریں گے، عمل صالح سے مراد کیا ہے؟ ایسا عمل جو خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ کیا جائے، لوگوں کو بتانے کے لیے نہ کیا جائے، ریاکاری اور دکھلاوا اس کے اندر نہ ہو، خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، اسی کو عمل صالح کہا جاتا ہے۔ ہر عمل عمل صالح نہیں ہوتا، کچھ اعمال ریاکاری اس میں داخل ہو جاتی ہے، اور اگر بندہ چھوٹا سا چھوٹا بھی عمل کرتا ہے لیکن عمل وہ صالح اگر بن جاتا ہے تو پھر اس کی دنیا اور آخرت کامیاب ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا عمل کرنے والا چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اگر ان کا عمل صالح ہوتا ہے تو وہ مومن ہے۔ وہ کیا ہیں؟ وہ مومن ہیں۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم ان کو پاکیزہ زندگی دیں گے۔ ہم ان کو کیا کریں گے؟ پاکیزہ زندگی دیں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اس کا بہتر بدلہ جو وہ کچھ کریں گے ہم ان کو دیں گے۔ اب یہاں سوچنے والی بات یہ ہے، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہم ان کو پاکیزہ زندگی دیں گے اور ان کو بہتر بدلہ دیں گے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ پاکیزہ زندگی سے اور بہتر بدلے سے مراد کیا ہے؟
اس آیت کی تفسیر میں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات کہی ہے، وہ یہ ہے پاکیزہ زندگی دیں گے، اس سے مراد یہ ہے کہ دنیا میں سکون کی زندگی ان کو عطا کریں گے۔ جو لوگ عمل صالح کرتے ہیں وہ مومن ہیں، پاکیزہ زندگی دیں گے، اس سے مراد یہ ہے کہ ہم ان کو دنیا میں سکون اور اطمینان والی زندگی نصیب کریں گے اور اس کا بہتر بدلہ دیں گے۔ مراد یہ ہے کہ آخرت میں ہم ان کو جنت میں داخل کریں گے، اور اس سے بہتر بدلہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ ہمارے عمل صالح کی وجہ سے دنیا کی زندگی سکون کی گزرے اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ بدلہ جنت کا دے دے۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو عمل صالح کرتے ہیں۔ یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ صرف مرد کریں گے تو ان کے لیے یہ زندگی نصیب ہوگی، سکون نصیب ہوگا، آخرت میں بہتر بدلہ دیں گے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد اور عورت دونوں کو شمار کیا۔ جو بھی عمل صالح کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دنیا میں سکون کی زندگی اور آخرت میں جنت عطا فرمائے گا۔ خواتین کے تعلق سے بڑی مشہور روایت ہے، حالانکہ دروس میں جو ہے حدیثیں پیش کی جاتی ہیں کہ ایک عورت 4 عمل کرتے ہوئے اپنے آپ کو جنتی بنا سکتی ہے۔ ایک عورت 4 عمل کرتے ہوئے اپنے آپ کو جنتی بنا سکتی ہے، جنت میں جا سکتی ہے۔ ذرا یہ اس حدیث پر غور کرتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند میں اور امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے معجم الکبیر میں اس روایت کو نقل کیا ہے۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت حسن درجے کی ہے۔ راوی حدیث عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها واطاعت زوجها قیل لها ادخل الجنة من ای ابواب الجنة شئت۔ اگر کوئی عورت 4 کام کرتی ہے، وہ 4 کام میں سے پہلا کام کیا ہے؟ اذا صلت المرأة خمسها، عورت کو چاہیے کہ وہ 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرے۔ یعنی اگر کوئی عورت 5 وقتہ نمازی ہے تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جیسے مردوں پر نماز فرض ہے ویسے عورتوں پر بھی نماز فرض ہے۔ ایک چیز آپ دیکھیں، جن گھروں میں مرد نمازی ہیں وہاں گھروں کے اندر کبھی بھی سکون نہیں رہتا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے مولانا الٹی بات کیوں کر رہے ہیں؟ ہاں، جس گھر میں مرد نمازی ہے اس گھر میں سکون نہیں ہوتا جب تک کہ اس گھر کی عورتیں نمازی نہ بن جائیں۔ جب نمازی مرد ہوں گے، جب نمازی عورتیں ہوں گی، گھروں کے اندر سکون ہوتا ہے۔ ساتھ میں اگر اولاد بھی نمازی بن جائے تو نور علی نور ہے، پورے گھر کو نمازی رہنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ عورت نماز پڑھ رہی ہے شوہر بے نمازی ہے، شوہر نماز پڑھ رہا ہے اس کی بیوی بے نمازی ہے، دونوں نماز پڑھ رہے ہیں اولاد بے نمازی ہے، اولاد نماز پڑھ رہی ہے ان کے والدین بے نمازی ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ سب کو نمازوں کی پابندی کرنی ہے، لیکن خصوصی طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صلت المرأة خمسها، اگر کوئی عورت 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرتی ہے۔ آج فجر کے درس میں نے نماز کے تعلق سے جو باتیں کہی ہیں ان میں سے ایک بات میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں روزہ رکھنے والے ہیں، صدقہ خیرات کرنے والے لوگ موجود ہیں، قرآن کی تلاوت کرنے والے لوگ موجود ہیں، ذکر و اذکار کرنے والے موجود ہیں، قربانی کرنے والے موجود ہیں، غریبوں یتیموں کا خیال کرنے والے موجود ہیں، اڑوس پڑوسوں کا خیال کرنے والے موجود ہیں، صلہ رحمی رشتہ داروں کا خیال، ساری کی ساری خوبیاں ان کے اندر موجود ہیں، لیکن ان کے اندر یہ خوبی نہیں ہے، وہ نمازی نہیں ہے۔ اور قیامت کے دن سب سے پہلا جو حساب و کتاب ہوگا وہ کس بارے میں؟ نماز کے بارے میں ہوگا۔ اور سورہ مدثر کے دوسرے رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا
الا اصحاب الیمین فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین. جنت والے جنت میں، جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے. جنت والے جہنم والوں کو دیکھیں گے، جنت والے جہنم والوں سے سوال کریں گے ما سلککم فی سقر، ارے آپ جہنم میں کیوں آ گئے؟ دنیا میں بڑا نام تھا، بڑے پیسے والے تھے، بڑی عزت کرتے، حج عمرے کرتے، روزے رکھتے، بہت کچھ کیا کرتے تھے، آپ جہنم میں کیوں جل رہے ہیں؟ جواب کیا دیں گے؟ قالوا لم نک من المصلین، ہمارے پاس دنیا بھر کی عبادتیں تھیں لیکن ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بے نمازی کہاں جائے گا؟ بے نمازی کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا. روزہ، زکوٰۃ، حج، عمرہ، قربانی، یہ بات کی چیزیں ہیں. توحید کے بعد سب سے پہلی چیز جو مسلمانوں پر فرض ہے وہ نماز ہے. اور اب عجیب بات یہ ہے کہ ہمارے اندر ساری خوبیاں موجود ہیں لیکن پھر بھی ہم نمازی نہیں. اور ہم نے کچھ ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، مردوں کو اور عورتوں کو، رمضان میں صبح سے لے کر شام تک بھوکے پیاسے رہتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے ہیں. پھر اس کا کوئی فائدہ بھی تو نہیں ہے نا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمارے بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر عورت 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرتی ہے، وصامت شہرہا، اور رمضان کے مکمل روزے رکھتی ہے، وحفظت فرجہا، اور اپنی عصمت و عفت کی حفاظت کرتی ہے. اگر یہ الفاظ سمجھ میں نہ آئے تو سیدھی سی بات یہ ہے کہ اگر کوئی عورت اپنی شرمگاہ کی حفاظت نہیں کرتی ہے، اگر عورت اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے، اپنی عزت کا خیال رکھتی ہے، اپنی عفت کا خیال رکھتی ہے، تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خوشخبری دی ہے جنت کی. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا ماحول دن بدن بدلتا جا رہا ہے، ہمارے گھروں کے اندر بے دینی آتی جا رہی ہے، اور ہمارے گھروں کے اندر دھڑلے سے کوئی بھی داخل ہو رہا ہے، اور اس طریقے سے بے حیائی پھیلتی جا رہی ہے، اور زناکاری عام بھی ہو رہی ہے. اللہ ماشاءاللہ بہت سارے گھر بچے ہوئے ہیں جو باپردہ ہیں، اپنی بہنوں کا، اپنی بیٹیوں کا، اپنی ماؤں کا اور اپنے گھر کے خواتین کا جو ہے پردے کا خیال رکھتے ہیں. عورت کو چاہیے کہ وہ اپنی عزت کا بھرپور خیال رکھے. صحیح بخاری کے ایک اور روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، جو مجھے 2 چیزوں کی ضمانت اور گارنٹی دیتے میں انہیں جنت کی ضمانت اور جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. وہ کون سی ہے؟ دونوں جبڑوں کے درمیان اور دونوں رانوں کے درمیان. دونوں جبڑوں کے درمیان زبان ہے اور دونوں رانوں کے درمیان شرمگاہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ان کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں، جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. یہ بات سب پر لاگو ہوتی ہے، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے، بزرگوں کے لیے، کہ وہ اپنی زبان کی حفاظت کریں. آج ہمارا ماحول جو بگڑا ہوا ہے، زبانوں کی وجہ سے گھروں میں اختلافات ہے، زبان کی وجہ سے خاندان بچھڑ رہے ہیں، زبان کی وجہ سے میاں بیوی میں اختلاف ہے، زبان کی وجہ سے بھائیوں میں اختلاف ہے، زبان کی وجہ سے یہ سارے اختلافات زبان ہیں. جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زبان کو کسی کی غیبت کرنے، چغل خوری کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے منہ میں زبان اس لیے دی ہے تاکہ ہم اللہ کا ذکر کر سکیں. اور رہی بات، اگر کوئی شخص نکاح کے ذریعے سے اپنی زندگی گزارتا ہے، اپنی بیوی کے ساتھ رہتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اسلام اس کی اجازت دیتا ہے. لیکن زناکاری اسلام میں حرام ہے، ہر مسلمان کو بچنا ضروری ہے. وحفظت فرجہا، تیسرے نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کو چاہیے کہ وہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے. وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا، اپنے شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کرے. اب یہاں تھوڑی دیر کے لیے رکنا پڑے گا. دیکھیں ایک بات یاد رکھیں، میاں بیوی
ایک گاڑی کے دو پہیے ہیں، میاں بیوی ایک گاڑی کے دو پہیے ہیں، اگر دونوں پہیوں میں سے، دونوں ٹائروں میں سے ایک ٹائر پنچر ہو جائے تو کیا گاڑی چلے گی؟ چلے گی، لیکن لڑکتے ڈھلکتے چلے گی۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ گاڑی صحیح چلے تو ٹائروں کا صحیح ہونا، ہوا کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ جب ہم عورتوں کے بارے میں کہتے ہیں تو عورتیں شکایت کرتی ہیں، کیا مولانا صاحب صرف عورتوں کے بارے میں بولتے ہیں، مردوں کو کچھ بولتے ہی نہیں؟ اور جب ہم مردوں کو بولتے ہیں کہ اپنی عورتوں کا خیال رکھو تو مرد کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ عورتوں کے بارے میں بول دیتے تو اچھا ہوتا۔ دیکھیے، یہ دونوں چیزیں بالکل بیلنس کے ساتھ لے کر کے چلنا ہے۔ جب بیلنس کے ساتھ آپ لے کر کے گاڑی چلائیں گے تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ کوئی حادثہ نہیں ہوگا۔ مردوں کو چاہیے کہ اپنی ذمہ داری کا احساس پیدا کریں، عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھیں، تب جا کر کے گھر چلے گا۔ ورنہ اگر بیل گاڑی کے اندر ایک بیل سیدھے طرف کھینچ رہا ہے، دوسرا بیل جو ہے بائیں جانب کھینچ رہا ہے، تو لوگوں کو ایسا پتہ چلے گا کہ یہ گاڑی جا رہی ہے، وہ جا نہیں رہی ہے، وہیں پہ رکی ہوئی ہے، چلنے والی نہیں ہے گاڑی۔ مرد اپنی ذمہ داری سمجھے، عورت اپنی ذمہ داری سمجھے۔ اور یہاں ایک چیز یہ ہے، مرد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے برتری ضرور دی ہے عورت پر۔ الرجال قوامون علی النساء، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مرد عورتوں پر حاکم ہیں۔ مانا کہ عورتوں کا مقام زیادہ ہے، کیونکہ وہ گھر کے باہر جاتا ہے، روزی روٹی کا انتظام کرتا ہے، دھوپ چھاؤں میں یہ نہیں دیکھتا کہ دھوپ ہے، بارش ہے، چھاؤں ہے، گرمی ہے، سردی ہے، جاتا ہے کما کر کے لاتا ہے۔ عورت کی بھی تو ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ گھر کے اندر سکون سے رہے، اپنے شوہر کی خدمت کرے، اپنے شوہر کی اطاعت کرے، یہ عورت کی ذمہ داری ہے۔ یہاں تک کہ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو یہاں تک تاکید کی ہے، ذرا اس حدیث پر آپ غور کریں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه فابت فبات غضبان عليها لعنتها الملائکة حتى تصبح۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر شوہر اپنی بیوی کو بستر کا حق ادا کرنے کے لیے بلاتا ہے اور عورت اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کرتی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے اس عورت پر جو شوہر بلانے پر نہیں آتی ہے صبح تک لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ اس عورت پر جو اپنے شوہر کے بلانے پر اس کا حق ادا کرنے کے لیے نہیں آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اس پر صبح تک لعنت بھیجتے ہیں۔ تو اس لیے خواتین کو چاہیے کہ وہ ہر معاملے میں اپنے شوہر کی اطاعت کریں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عورتوں کو صرف یہی چاہیے کہ وہ شوہر کی اطاعت کریں، شوہر کا بھی یہ حق بنتا ہے کہ اس کو کھلائے پلائے، اس کے کپڑے لتے لباس ہر چیز کا خیال رکھے، ہر چیز کا خیال رکھے۔ اور ہم نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے، ان کو گھومنے پھرنے کا بڑا شوق ہوتا ہے، وہ اکیلے نکل جاتے ہیں۔ بیوی کیا کرے گی بیچاری، کبھی کبھی اس کو بھی لے جایا کرو، جمعہ ہفتہ اتوار کبھی چھٹی ہے، لے جایا کرو، گھما پھرا کر کے لاؤ۔ وہ کیا ساری زندگی گھر پہ ہی بیٹھی رہے گی؟ اس کا دل نہیں ہے، اس کے ارمان نہیں ہیں، اس کے خواہشات نہیں ہیں، وہ نہیں چاہتی ہے کہ وہ بھی باہر جائے۔ ہاں، آپ اس کو باپردہ لے جائیں، عزت کے ساتھ لے جائیں، گھما پھرا کر کے واپس لے آئیں۔ اور ویسے اگر آپ اس کو ہمیشہ گھر میں ہی بٹھا کر کے رکھیں گے، پھر چند دنوں کے بعد ایسا مسئلہ ہوگا، وہ ڈپریشن کا شکار ہو جائے گی، پھر آپ کو کسی سائیکولوجیکل ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا اور وہ دوائیں دیتا رہے گا، اور وہ ڈاکٹر صرف کرتے کیا ہیں؟ دوائی دو، کھا لو، سو جاؤ، پھر آپ کی زندگی اجیرن بن جائے گی۔ مرد کو چاہیے کہ اپنی ذمہ داری سمجھے، عورت کو چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داری سمجھ کر کے زندگی گزارے۔ 4 باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائیں۔ پہلی چیز 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرنا، دوسری چیز رمضان کے روزے رکھنا، تیسری چیز اپنے عفت و عصمت کی حفاظت کرنا، اور چوتھی چیز ہے
چوتھی چیز اپنے شوہر کی اطاعت کرنا۔ اب آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیک اور پاک باز عورت سے کہے گا یہ جنت کے دروازے کھلے ہیں، جس دروازے سے داخل ہونا چاہتی ہے داخل ہو جا۔ جنت کے کتنے دروازے ہیں جی؟ 7 8 پکا بولو 8، اور جہنم کے 7۔ جہنم کے 7 دروازے ہیں اور جنت کے 8 دروازے ہیں۔ اس نیک عورت کے لیے اللہ تبارک و تعالی جنت کے 8 دروازے کھول دے گا کہ جس دروازے سے تو داخل ہونا چاہتی ہے داخل ہو جا۔ وہ کتنی خوش نصیب عورت ہوگی جو 4 کام کرتی ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ صرف 4 ہی کام کرنے، 5واں کام کرنا نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی احکامات شریعت کے ہیں۔ اچھا ایک چیز یہاں سمجھنے کی ضرورت ہے، جنت کے دروازے 8 اور جہنم کے دروازے 7 کیوں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے اللہ کی رحمت زیادہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب کم ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کو کتنے دروازے رکھے ہیں؟ 8 دروازے رکھے ہیں، جہنم کا ایک کم ہے، تاکہ انسان کو حرص ہو، طمع ہو، لالچ ہو کہ مجھے اچھے کام کر کے جانا کہاں ہے؟ جنت کے اندر جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس دنیا میں کچھ ایسی نیک خواتین گزری ہیں، اس دنیا میں کچھ ایسی نیک خاتون، زاہدہ اور عابدہ خواتین گزری ہیں جن کا ذکر قرآن میں بھی ہے اور جن کا ذکر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات مبارکہ کے اندر بھی ہے۔ مسند احمد اور ابن حبان کی روایت ہے، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو صحیح کہا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے زمین پر ایک لکیر کھینچی، آپ نے زمین پر ایک لکیر کھینچی اور پوچھا اتدرون ما ھذا، جانتے ہو یہ کیا ہے لکیر؟ بلکہ حدیث کے الفاظ ایک دوسرے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر 4 لکیریں کھینچی اور پھر پوچھا کہ جانتے ہوئے لکیریں کون سی ہیں؟ صحابہ کرام نے فرمایا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل نساء اہل الجنہ، یہ جنت کی 4 افضل خواتین ہیں، جنت کی 4 افضل عورتیں ہیں۔ ان میں سے پہلے نمبر پر کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی بیوی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور تیسرے نمبر پر فرعون کی بیوی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور چوتھے نمبر پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں مریم علیہ السلام ہے۔ تو ذرا اندازہ لگائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جنت کی افضل عورتیں ہیں، کیا مقام ان کا ہوگا، کیا درجہ ان کا ہوگا، ذرا آپ اسی سے اندازہ لگائیں۔ ایک اور حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حوالے سے پیش کر دیتا ہوں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے بارے میں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے جاتے تھے تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت میں مصروف ہوتے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہماری ماں ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرتی تھی، اور آج بھی وہ غار ہے غار حرا، اس کو چڑھنے کے لیے نوجوانوں کے چھکے چھوٹ جاتے ہیں، حالانکہ اس پہ سیڑھیاں وغیرہ نہیں ہیں۔ اب سننے میں آیا کہ کچھ لوگ اس سیڑھیاں بنائے ہیں، حالانکہ حج اور عمرہ پر جانے والے لوگ اس کو تبرک سمجھ کر کے جاتے ہیں، ایسا کوئی حکم نہیں ہے۔ اگر آپ جانکاری کے لیے جاتے ہیں، دیکھنے کے لیے کہ سب سے پہلی وحی جو نازل ہوئی تھی اقرأ باسم ربک الذی خلق، چلو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں وہ وحی نازل ہوئی تھی، اس ارادے سے آپ جاتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ تبرک کے حساب سے جاتے ہیں، اور کچھ بیوقوفوں کو ہم نے دیکھا وہ جو غار حرا کا جو جگہ ہے وہاں جا کر کے 2 رکعت نماز بھی پڑھ رہے ہیں، اور جب پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں یہاں 2 رکعت پڑھنا سنت ہے قطعی۔
یہ جو قطع والا معاملہ ہے نا، دین کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے۔ تو غار ہرا میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرنے جاتی تھیں۔ ایک مرتبہ یہ پہاڑی کے اوپر چڑھ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو بھیجتا ہے، اور جبرائیل علیہ السلام آ کر کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی آپ کی بیوی پہاڑ پر چڑھتے ہوئے آپ کے پاس کھانے پینے کی چیزیں لا رہی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ابھی حکم دے کر کے بھیجا ہے، میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں، خدیجہ جب آئیں گی تو خدیجہ سے یہ کہنا کہ ابھی جبرائیل آئے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خدیجہ کو سلام بھیجا ہے۔ اللہ اکبر! ذرا آپ سوچیں، غور کریں، کیا مقام ہے ان کا، کیا مرتبہ ہے ان کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سلام بھیج رہا ہے، سلام بھیجنے کے لیے اللہ تعالیٰ جبرائیل کو بھیج رہا ہے۔ اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی ان کو یاد کرتے تو آنسو نکل جاتے، خوب یاد کرتے، خوب دعائیں دیتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جب تک خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھی تب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا، اور جتنے اولاد تقریباً خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس عمل کو اتنا پسند کیا، جبرائیل کو بھیج کر کے کہلایا کہ سلام سنا دو تمہارے رب کے طرف سے، اور جبرائیل یہ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، ایک تو رب کے طرف سے سلام سنا دینا اور ساتھ میں میرے طرف سے یعنی جبرائیل کی طرف سے بھی اما عائشہ کو، اما خدیجہ کو سلام سنا دینا۔ ذرا سوچیں اور غور کریں کہ اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی فضیلت والی خاتون تھی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کی وہ 4 خواتین، ذرا ان کا مقام اور مرتبہ دیکھیں۔ ایک عورت نیکی پا کر کے، نیک کام کر کے، نمازوں کی پابندی، قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار، صدقہ، خیرات، جتنے نیک کام ہیں، جتنی عبادت کے طریقے ہیں، ان تمام عبادات کو کر کے ایک عورت جنت میں جا سکتی ہے، اللہ کی رضا کو حاصل کر سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 دروازے ان کے لیے کھولنے کی بات کہی ہے۔ تو اگر عورت نیک بن جائے تو اس کا مقام اور مرتبہ بھی جو ہے بلند ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عزتوں سے نوازتا ہے۔ اور دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آسیہ کا ذکر کیا ہے، جو کہ فرعون کی بیوی رہی ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے فرعون اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہتا تھا، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، لیکن مشکل اس کی یہ تھی، لوگوں سے یہ کہلواتا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں، اس کے گھر میں خود اولاد نہیں تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، اس کے گھر کے پیچھے ایک ندی تھی، وہاں سے جب ایک بچے کی شکل میں آتے ہیں، ایک لمبی جو ہے پورا کا پورا لمبا واقعہ ہے، تو حضرت آسیہ کے جو لونڈیاں تھی کہتی ہیں کہ ایک بچہ ایک ٹوکرے میں آیا ہوا ہے، لے کر آتے ہیں، اور خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے محل میں ہوتی ہے، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آتا ہے موسیٰ علیہ السلام بڑے ہو جاتے ہیں، نبوت ان کو مل جاتی ہے، حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ایک مشاطہ رہتی تھی جو کنگھی کرتی تھی، کسی چیز کو اٹھاتے اس نے کہا بسم اللہ، تو آسیہ نے پوچھا کہ تم میرے شوہر فرعون کے علاوہ بھی کسی کو اپنا رب مانتی ہے جو کہہ رہے کہ بسم اللہ؟ کہنے لگتے ہاں، میرا، تیرا اور فرعون کا سب کا رب ایک ہی ہے۔ یہاں تک کہ فرعون کو جب معلوم ہوتا ہے تو اس کو بڑی اذیتیں، بڑی تکلیفیں پہنچاتا ہے، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسیہ کو ہدایت دے دیتا ہے، یہ بھی اسلام قبول کر لیتی ہے۔ فرعون کی بیوی ہے، فرعون وقت کا خدا اپنے آپ کو کہتا تھا، اس کے پاس دولت کے انبار ہیں، اس کے پاس شاہی محل ہے، اس کے پاس نوکر چاکر ہیں، اس کے پاس باغ بغیچے ہیں، اس کے پاس پورا کا پورا علاقہ ہے، لیکن حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کے دل میں اسلام سرایت کر جاتا ہے، اللہ کی محبت ان کے دل کے اندر آ جاتی ہے، یہ ساری دنیا کی چیزوں کو چھوڑ چھاڑ کر کے یہ کہتی ہیں کہ اے فرعون تو خدا نہیں ہو سکتا۔
فرعون کہنے لگتا ہے کہ آخری بار پوچھتا ہوں. کہا نہیں، میرا اور تیرا رب وہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا نبی اور موسیٰ کے رب کو اپنا رب مانتی ہوں. امام حاکم اور السلسلۃ الصحیحہ کے اندر، صحیح الجامع کے اندر شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان تمام روایات کو جمع کیا ہے، جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے چلچلاتی دھوپ میں ان کے جسم کے کپڑے نکال کر ان کو پیٹ کے بل لٹاتا ہے. کون؟ فرعون اور اس کی فوج. جلاد لٹاتے ہیں. یہاں تک کہ صحیح الجامع کی روایت یہ ہے کہ ان کے دونوں ہتھیلیوں میں اور ان کے دونوں پیروں میں میخیں گاڑ دی جاتی ہیں، اور پھر اس کے بعد جلادوں کو فرعون حکم دیتا ہے کہ اس پہ کوڑے مارو. اور کوڑے کی مار اتنی سخت ہوتی تھی کہ وہ کوڑے کے ساتھ ساتھ چمڑی بھی نکل کر کے آ جاتی تھی. برداشت کرتی ہیں. برداشت کرتے ہوئے ایک بات اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہنے لگتی ہیں. کیا کہتی ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ تحریم کے اندر اس کا ذکر کیا ہے. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتی ہیں. وہ پاک بندی، وہ پاک باز، زاہدہ، عابدہ، وہ اللہ کی نیک بندی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مار کھاتے ہوئے دعا کرتی ہیں، رب ابن لی عندک، رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ. اے اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ فرعون کے میں ظلم کو سہ لوں گی، چمڑی نکل جائے برداشت کر لوں گی، ہر چیز برداشت کر لوں گی. اے اللہ تعالیٰ، میری ایک دعا ہے تجھ سے. دعا یہ ہے، اور دعا کے الفاظ کتنے پیارے ہیں اور دعا کرنے کا انداز کتنا پیارا ہے. آسیہ کا کیا دعا کرتی ہیں؟ رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ. اے اللہ تبارک و تعالی، جنت کے پاس تیرے نزدیک، تیرے بغل میں مجھے ایک گھر چاہیے. تیرے بغل میں، جنت میں، جو جنت الفردوس تیرے پاس ہے، بالکل تیرے سے قریب ہے، مجھے اس کے اندر جنت جو ہے جگہ چاہیے. وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ. اے اللہ، مجھے فرعون سے نجات دے دے. وَعَمَلِهِ، اس کے ظلم سے، اس کے اس عمل سے مجھے نجات دے دے. وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. اے اللہ تعالیٰ، اس ظالم قوم سے مجھے نجات دے دے. ایک وقت آیا جب آسیہ کو مارا جا رہا تھا. یہ بھی صحیح الجامع کی روایت ہے. جب حضرت آسیہ کو مارا جا رہا تھا تو اس وقت وہ مسکراتی ہیں، وہ اس وقت ہنستی ہیں، مسکراتی ہیں. جو جلاد تھے بعد میں اسلام قبول کرتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام سے ذکر کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی ہے کہ جب کوڑے مارے جا رہے تھے، بجائے اس کے کہ وہ روئیں، چیخیں، چلائیں، پکاریں، آسیہ نے کچھ نہیں کہا بلکہ وہ ہنسنے لگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ دعا کی کہ اے اللہ، مجھے تیرے پاس جنت میں جگہ عنایت فرما، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا اور جس جگہ ان کو جانا ہے جنت کی وہ جگہ دکھایا. مار پڑ رہی ہے، مسکرا رہی ہیں کیونکہ ان کو جنت دکھائی دے رہی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا ہی میں ان کو جنت دکھا دیا. ذرا سوچیں اور غور کریں. ایک عورت ظلم کرنے والے مرد ہیں، ظلم کرنے والا شوہر ہے، ظلم کرنے والا وقت کا بادشاہ ہے، ظلم کرنے والا دنیا کا دولت مند ہے، اپنے آپ کو خدا کہنے والا. جب کسی عورت کے اندر اللہ کی محبت پیوست ہو جاتی ہے، وہ اپنا سب کچھ قربان کرنے لٹانے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، اور یہاں تک کہ اپنی جان کو وہ اللہ کے راستے میں قربان کہتی ہیں. شاعر کہتا ہے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. آج ہم دین کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ میرا سوال مردوں سے ہے، خواتین سے. ہم کیا کر رہے ہیں دین کے لیے؟ کہاں ہماری قربانیاں دین کے لیے ہو رہی ہیں؟ آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کے لیے اتنی بڑی قربانی دی، اپنی جان دے دی، وقت کے بادشاہ سے ٹکر لے لی، محلوں کو انہوں نے اہمیت نہیں دی، فرعون کی دولت کو اہمیت نہیں دی.
اس کے پورے ایریے کو اور اس کی جو حکومت کا جو علاقہ تھا اس کو اہمیت نہیں دی. انہوں نے کہا مجھے ایمان چاہیے، اللہ کی محبت میرے دل میں چاہیے، اور مجھے اللہ تعالیٰ کو راضی کرتے ہوئے اس کی جنت میں جانا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی میں ان کو جنت کا وہ مقام دکھا دیا جس کے بارے میں انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی تھی. قرآن کریم کے اندر اس طرح کے بے شمار واقعہ ہیں. حضرت مریم کا بھی واقعہ ہے، حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو افضل نساء اہل الجنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، ان کی بھی بے شمار فضیلتیں ہیں. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری مائیں اور بہنیں اس چیز کو سمجھیں، اپنے آپ کو نیک بنائیں، اپنے آپ کو خدیجۃ الکبریٰ جیسی بنائیں، اپنے آپ کو فاطمۃ الزہرا جیسی بنائیں، اپنے آپ کو حضرت آسیہ کی طرح بنائیں، حضرت مریم کی طرح پاک باز اور پاکیزہ بنائیں. تب جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہو سکتا ہے. ورنہ آج کل کے حالات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارا جتنا دین ہے وہ برائے نام ہی ہے، صرف جمع خرچ ہم کر رہے ہیں لیکن اس سے کوئی چیز حاصل نہیں ہو رہی ہے. اب ایک آخری بات آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں، وہ یہ ہے عورتوں کی ذمہ داری کیا ہے، کیا کرنا چاہیے مائیں اور بہنوں کو. آج کل کے جو حالات ہیں ان حالات میں عورتوں کو کیا کرنا چاہیے. لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں، عورتوں کو کرنے کے لیے بہت سارے کام ہیں. وہ دین کی خدمت کر سکتی ہیں، اڑوس پڑوس والوں کو توحید کی دعوت دے سکتی ہیں. جو کام دعوتی کام مرد باہر میدان میں نکل کر کے کر سکتے ہیں، وہی کام ہماری مائیں اور بہنیں اپنے گھروں میں، اپنے محلے میں، اپنے خاندان میں، اپنے رشتہ داروں کے اندر کر سکتی ہیں. میں کچھ ایسی خواتین کو جانتا ہوں جن کا نکاح مشرکوں کے خاندان سے ہوا. ماں باپ نے دیکھا کہ شادی نہیں ہو رہی ہے، اٹھا کر کے دے دیا گیا. یا رشتہ داری کا خیال رکھتے ہوئے کہ ہم رشتہ داری چھوڑ کر کے، کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ رشتہ داری چھوڑ کر کے ہم دینا نہیں چاہتے، دے دیے. وہ خاتون اس گھر میں گئی اور گھر میں جانے کے بعد اس خاتون نے پورے کے پورے گھر کے ماحول کو بدل دیا. خود نمازی بنی، اپنے شوہر کو نمازی بنائے، اپنے سسرال والوں کو نمازی بنائے، اپنے جیٹ اور دیور کو نمازی بنائے، ہر ایک کا سدھار کرنے لگی. اور ماشاءاللہ دھیرے دھیرے لوگ جو ہے توحید کی طرف آنے لگے، شرک و بدعت سے توبہ کرنے لگے. دیکھیں، اگر کوئی ایک مرد سدھرتا ہے تو وہ اکیلا سدھرتا ہے، لیکن اگر کوئی عورت سدھرتی ہے تو وہ پوری نسل کو سدھارتی ہے، اس سے پوری نسل سدھرتی ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم نکاح کر رہے ہو، نکاح کرنا چاہتے ہو تو دیندار عورت سے نکاح کرو. اور دنیا کی سب سے بڑی پونجی کیا ہے؟ المرأۃ الصالحہ، نیک عورت ہے. وہ حدیث آپ اچھی طرح جانتے ہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک خاتون ہے جن کا نام ہے ام سلیم. اور یہ کون ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں ہیں ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ام سلیم جب اسلام قبول کرتی ہیں تو ان کا شوہر مالک بن نضر وہ مصر چلا جاتا ہے. چونکہ وہ بیوی سے بیزار تھا کہ اسلام قبول کر چکی ہیں، مصر میں ہی اس کی موت ہو جاتی ہے. اسی سے مالک بن نضر سے انس پیدا ہوا تھا، اسی کو انس بن مالک کہتے ہیں. اب یہ چھوٹے سے بچے تھے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 سال خادم ہونے کا شرف ان کو حاصل ہے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے انس کو لے کر کے جاتی ہیں اور کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بیٹے کے حق میں دعا کیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں اللہم اکثر مالہ وولدہ وبارک لہ فیما رزقتہ. اے اللہ تعالیٰ اس کے مال میں زیادتی عطا کر، اس کی اولاد میں زیادتی عطا کر، اور جو کچھ تو دے رہا ہے اس کے اندر برکت عطا کر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار مالداروں میں ہوتا تھا. لیکن ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ
بڑی اللہ والی تھی، بڑی دیندار تھی. ایک شخص ہے جس کا نام ہے ابو طلحہ، وہ ام سلیم کے پاس نکاح کا پیغام بھیجتا ہے. ابو طلحہ ایک شخص نکاح کا پیغام ام سلیم کو بھیجتا ہے. ام سلیم کہنے لگتی ہیں کہ میں تمہارے نکاح میں نہیں آ سکتی. ام سلیم کہتی ہیں میں تمہارے نکاح میں نہیں آ سکتی. کہا کیوں؟ بولے میں تو مسلمان ہوں، اللہ اور اس کے رسول کو مانتی ہوں، اللہ کی عبادت کرتی ہوں، تم تو ٹھہرے مشرک، تو پتھروں کے سامنے جا کر کے پوجا پرستش کرتے ہو، تم مشرک ہو، کافر ہو، میں تمہارے نکاح میں نہیں آ سکتی. جرات دیکھیں، ایک خاتون بیوہ ہے، اس کا ایک بیٹا ہے، وہ مزدوری کر کے زندگی گزار رہی ہیں، لیکن ابو طلحہ ان کو نکاح کا پیغام بھیجنے پر اس لیے انکار کرتی ہیں کہ میں مسلمان ہوں، تم مسلمان نہیں. یہاں تھوڑی دیر کے لیے سوچنا اور غور کرنا ہے ان لڑکیوں کو جو آج عشق و معاشقے کے چکر میں کافروں کے ساتھ، مشرکوں کے ساتھ اور ایسے نوجوانوں کے ساتھ رنگ رلیاں منانے اور حرام کام کرنے، زناکاری، بدکاری کرنے جا رہی ہیں. کیا ان کے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف نہیں ہے؟ مسلم قوم بدنام ہو رہی ہے ایسی لڑکیوں کی وجہ سے. وہ ہماری بہن ہو سکتی ہے، ہماری بیٹی ہو سکتی ہے، ہماری بیوی ہو سکتی ہے، ہمارے رشتہ دار میں ہماری کوئی کزن ہو سکتی ہے. ان حالات میں مسلمانوں کو کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ والدین یہاں اپنے اولاد کی تربیت کریں. اولاد کا ملنا، اولاد کا پیدا ہونا کمال نہیں ہے. بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد کافروں کو، مشرکوں کو دے رہا ہے، ملحدوں کو جو اللہ کو نہیں مانتے اللہ ان کو دے رہا ہے، تو اللہ ہم کو دے گا. ہمارے گھروں میں اولاد تو ہو رہی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہم اپنی اولاد کی تربیت کر رہے ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم اپنے گھروں میں اپنی اولاد کی تربیت نہیں کر پا رہے. اور مرد سے زیادہ عورت کو اپنی بیٹی کی ایکٹیویٹی ساری کی ساری معلوم ہوتی ہے. بیٹی کہاں جا رہی ہے، کس سے بات کر رہی ہے، کون کالج جا رہی ہے یا پارک میں جا رہی ہے، سنیما تھیٹر میں جا رہی ہے، اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ جا رہی ہے، ساری کی ساری چیزیں معلوم ہیں. لیکن ماں پردہ 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 پردے ڈالنے لگتی ہے. جب بھاگ جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ مولوی صاحب دعا کرو. ایسی حالت میں مولوی کی دعا کچھ کام آنے والی نہیں ہے، کچھ کام آنے والی نہیں ہے ایسی دعائیں. ماؤں کو چاہیے کہ اپنی بیٹیوں کی تربیت کریں، اپنی اولاد کی تربیت کریں. کب سے؟ شروع ہی سے تربیت کریں. تربیت کے انداز کے تعلق سے یہ دو بات میں آپ کو بتاؤں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ دینی ماحول اپنے گھروں میں پیدا کریں تاکہ بچے بڑے ہونے لگتے ہیں تو ان کے اندر دینی ماحول خود بخود آ جائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ بچوں کو ایسا تنگ لباس نہ پہنائیں جیسے جنس پہنائے جاتے ہیں، جیسے ٹی شرٹ بچوں کو پہناتے ہیں، لڑکیوں کو خاص کر کے میں کہہ رہا ہوں. اب جیسے جیسے وہ پھلنے پھولنے لگتے ہیں، نشو و نما ان کی ہوتی ہے، ان کی عمر بڑھنے لگتی ہے، تو وہی مینٹلٹی ان کی ہوتی ہے، وہ جینس پینٹ ہی پوچھیں گے اور ٹی شرٹ ہی، جبکہ ان کے بدن کا سارا حصہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. ڈھیلا ڈھالا لباس ان کو کیوں نہیں پہنایا جاتا؟ ہمارے گھروں میں اڑوس پڑوس آتے ہیں، ہمارے گھروں میں رشتہ دار آتے ہیں، ہمارے گھروں میں دوست احباب آتے ہیں، بچیوں کو دیکھتے ہیں، وہ متاثر ہوتے ہیں کہ بچی آ رہی ہے، گھوم رہی ہے، پھر رہی ہے، ٹی شرٹ میں ہے اور پینٹ میں جینس پینٹ پہنی ہوئی ہے، نہ اس کے سر پہ اسکارف ہے، نہ اس کے بال جو ہے بندھے ہوئے ہیں، چوٹی لگی ہوئی ہے، ایک دم بے پردہ گھوم رہی ہے. تو اسی سے یہ پتا چلتا ہے، لوگ بعد میں بھی کہیں گے اگر بھاگ کر کے گئی تو اچھا ہے، کیونکہ ان کا گھر کا ماحول ہی صحیح نہیں تھا. جب ماحول صحیح بنتا ہے تو تربیت بھی اچھی ہوتی ہے. نیٹ کے کپڑے پہنائے جا رہے ہیں، اور آج کل جو ہے سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہماری مسلم قوم کی لڑکیاں سوشل میڈیا میں گانوں پر، کیا اس کو لپسنگ کہتے ہیں نا، لپسنگ کرتے ہوئے جو ہے ویڈیو بنا رہی ہیں. ڈائلاگ پر مردوں کی آواز ہوتی ہے اور اپنی لپسنگ کرتے ہوئے ویڈیو بنا رہی ہیں، اور پھر فلمی ڈائلاگ پر جو ہے ناچ گا رہی ہیں. اور بے پردہ بے حیائی اتنی زیادہ ہے کہ جس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. اور اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اپنی بچوں کی تربیت کرو تو کرنے کو تیار نہیں ہے، جب بھاگ جاتے ہیں تو چلانا شروع کرتے ہیں، کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتے. ایک چیز مجھے دیکھنے میں یہ آئی ہے، یہ ہر جگہ کی بیماری ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں، عام طور پہ ایک چیز دیکھنے میں آتی ہے، بے پردگی معاشرے میں پھیلتی جا رہی ہے.
اور میں ہمیشہ ایک جملہ کہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جب مرد بے حیا بنتا ہے، یا دوسرے معنی میں یہ کہیں، جب مرد بے غیرت ہوتا ہے تو عورت خود بخود بے پردہ ہو جاتی ہے۔ جب مرد کی غیرت ختم ہو جاتی ہے تو عورت بے پردہ ہوتی ہے۔ مرد جس گھر میں باغیرت ہوتا ہے اس گھر کے اندر کبھی بے پردگی نہیں ہوتی۔ مرد کی غیرت ختم ہو جاتی ہے۔ غیرت کس کو کہتے ہیں؟ اس کے اندر کچھ نہ کچھ تو ہوش حواس ہونا چاہیے کہ میری بیٹی کہاں جا رہی ہے، میری بیوی کہاں جا رہی ہے، میری ماں کہاں جا رہی ہے، میری بہن کہاں جا رہی ہے۔ نظر ہونا چاہیے سب پر۔ مارکیٹوں میں جا رہے ہیں، شاپنگ مال میں جا رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں، اور عورتوں کا مسئلہ ایسا ہے کہ بغیر میک اپ کے نکلتی نہیں، بغیر خوشبو کی نکلتی نہیں۔ کپڑے الماری بھرے ہوئے ہیں پھر بھی عورت پریشان ہے، کون سا پہننا کی کیا ہے گی۔ شوہر بھی پریشان ہے، کون سا لانا کی کیا ہے گی۔ تو یہ سارے مسئلے گھروں کے اندر موجود ہیں۔ اور وہی ماحول دوسری جگہ کا ہم نے دیکھا کہ بعض پروگراموں کے اندر عورتیں مسجدوں میں یا کسی اجتماع میں کسی پروگرام میں عورتیں آتی ہیں تو باقاعدہ میک اپ کر کے آتی ہیں۔ مسجد میں اگر آ رہے ہیں، کسی کے گھر میں پروگرام ہے، کسی مدرسے میں پروگرام ہے، میک اپ کر کے آنا کیا معنی رکھتا ہے؟ یا کیا مسجدوں کے اندر مدرسوں میں پروگرام جو ہوتا ہے کیا فیشن شو چل رہا ہے؟ میک اپ کر کے آ رہے ہیں، خوشبو لگا کر کے آنا کیا معنی رکھتا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح مسلم کی روایت، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے پاس میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک عورت سامنے سے گزری۔ کہاں جا رہی ہو؟ اس نے پوچھا مسجد جا رہی ہوں۔ ابو ہریرہ نے پوچھا خوشبو لگا کے جا رہی ہو؟ کہا ہاں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ تو واپس گھر جا، غسل کر، کپڑے بدل، اور پھر اس کے بعد مسجد آ۔ بولے کیوں؟ بولے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ جو عورت خوشبو لگا کر گھر سے باہر نکلتی ہے، ایک تو شیطان اس کے ساتھ ہوتا ہے، اور جب وہ گھر سے نکل کر کے اگر مسجد بھی جا رہی ہے تو ایسی عورت کو ناپاکی کا غسل کرنا چاہیے۔ مسجد میں یا کسی بھی دینی پروگرام میں ذرا سوچیں اور غور کریں، جب دینی پروگرام میں آ رہے ہیں تو یہاں میک اپ کرنے کی، خوشبو لگانے کی، نارمل آنے کی ضرورت ہے۔ جب بازار میں جا رہے ہیں، بازار تو فتنے کی آماجگاہ ہے، فتنے کی جگہ ہے۔ وہ حدیث آپ کو معلوم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا دنیا کی سب سے اچھی جگہ اور سب سے خراب جگہ کون سی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ دنیا کی سب سے اچھی جگہ مسجدیں ہیں اور سب سے بری جگہ بازار ہیں۔ اٹریکٹ کرنے کے لیے مردوں کو آج کل عورتیں جو ہے میک اپ کر رہی ہیں، ان کے چہرے پہ وہ پتہ نہیں کیا کیا چیزیں لگاتی ہیں، پھر اوپر سے وہ جب وہ لپسٹک لگاتی ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کسی کا خون پی کے آئے بیچارے۔ اور وہ جتنا میک اپ اپنے چہرے پہ تھوپتے ہیں اس میں خوشبو ہوتی ہے، پھر اوپر سے اسپرے ٹس پس ادھر ادھر لگا کر کے نکل گئے۔ صحابہ کرام کے دور میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسی عورتوں کو بے حیا کہا جاتا تھا، اور نام کیا دیا گیا ہے ایسی بے حیائی کا نام؟ اس کو کہتے ہیں فیشن۔ واہ، لعنت ہے ایسے فیشن پہ، لعنت ہے ایسے فیشن پہ۔ اور پھر اپنے مائیں بہنیں موجود ہیں اس لیے کھل کر کے میں بات کر رہا ہوں، مرد بھی ہیں یہاں پہ، آپ لوگ نگرانی رکھیں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے، سوشل میڈیا میں فوٹو ڈالنا یہ حماقت ہے۔ ایک جوان لڑکی فوٹو نکالتی ہے، خوب بن سنور کر کے سیلفی لیتی ہے اور جو ہے سوشل میڈیا پہ ڈالتی ہے۔ کیا باپ کے پاس غیرت نہیں ہے؟ کیا اس کا بھائی غیرت مند نہیں ہے؟ کیا سارے کے سارے بے غیرت ہو چکے ہیں؟ وہ ناچنے گانے کی ویڈیو بنا رہی ہے، ماں باپ خاموش ہیں۔ وہ اپنے فوٹوز نکال کر کے ڈال رہی ہے، ماں باپ خاموش ہیں۔ وہ اپنے بے حیائی کے فوٹوز نکال کر کے اور ویڈیوز ڈال رہی ہے، ماں باپ خاموش ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گھروں کے اندر ہمارے دینداری ختم ہو رہی ہے، فیشن کے نام پر بے حیائی شروع ہو چکی ہے، کیا پوری طرح اس کے اندر لت پت ہو چکے ہیں۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے پر دوبارہ واپس آتے ہیں، بھول گئے تھے شاید آپ لوگ۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ میں مسلمان ہوں، ابو طلحہ تم کافر ہو، تمہارے سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ ہاں اگر تم اسلام قبول کر لو تو ٹھیک ہے، میں تمہارے نکاح میں آ سکتی ہوں،
ابو طلحہ نے کہا سوچوں گا، سوچ کر کے بتاؤں گا۔ ابو طلحہ جاتے ہیں، سوچتے ہیں، چند دنوں کے بعد پیغام بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے ام سلیم، میں اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، تم میرے نکاح میں آ جاؤ۔ میں اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، تم میرے نکاح میں آ جاؤ۔ اللہ اکبر! وہ اللہ والی، وہ دیندار خاتون یہ کہنے لگتی ہیں ابو طلحہ، تمہارا اسلام قبول کرنا، میں اسی کو مہر بنا کر کے تمہارے نکاح میں آ جاتی ہوں۔ اللہ اکبر! دینداری دیکھیں، دینداری دیکھیں۔ یہ مہر جو ہے یہ عورت کا حق ہے۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، عورتوں کے مہر خوشی خوشی دیا کرو۔ مہر کے ذریعے سے عورت حلال ہوتی ہے۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم ابو طلحہ اپنے نکاح میں مجھے لینا چاہتے ہو اور اس سے پہلے اسلام قبول کر رہے ہو، تمہارے اسلام قبول کرنے کو ہی میں مہر بنا کر کے تمہارے نکاح میں آ جاتی ہوں۔ اللہ اکبر! پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسی خواتین آج ڈھونڈنے پر بھی نہیں ملیں گی۔ اگر خاتون اگر مان بھی لیتی ہے، بابا نہیں چھوڑتا، ایسا کیسا ہو سکتا؟ قرآن کو مہر بناتے ہیں، اسلام کو مہر بناتے ہیں، نہیں ہو سکتا۔ اکا دکا واقعات جو ہے اپنے ملک کے اندر بھی ہندوستان میں پیش آتے ہیں، عورتیں ایسی ہیں بھی، پوری طرح انکار نہیں کر سکتے، لیکن ان کے زہد کو، ان کے ورع کو، ان کے تقوی کو آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنے مہر میں لے لیتی ہیں، اور پھر اس کے بعد اسلام قبول کرنے کے بعد ابو طلحہ کے ساتھ زندگی گزارتی ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، ابو جہل کا ایک بیٹا ہے جس کا نام ہے اکرمہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نام وارنٹ جاری کیا کہ جدھر ملے قتل کر دو۔ یہ بھاگ کر کے کہاں گیا؟ مصر گیا۔ اکرمہ جب کشتی پہ سوار ہو کر کے مصر کی طرف ایجپٹ کو جا رہا تھا تو کشتی ہچکولے کھانے لگی، اب ڈوبے کہ تب ڈوبے۔ طوفانی ہوائیں چل رہی ہیں، بارش ہو رہی ہے، گرج بجلیاں ہو رہی ہیں۔ وہ کشتی چلانے والا جو کیپٹن ہے، ملاح ہے، کہنے لگتا ہے کہ دیکھو یہ جتنے خدا ہیں سب کو چھوڑ دو، اب ایک اللہ کو پکارو، وہی ہماری مدد کرنے والا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک بات یہ آتی ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی کبھی بیٹھے بیٹھے ہنستے تھے، مسکراتے تھے۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ اچانک کیوں مسکراتے ہیں؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھے زمانے جاہلیت کا وہ واقعہ یاد آتا ہے۔ کہا کون سا واقعہ؟ بولے ایک مرتبہ ہم سفر میں جا رہے تھے، بادبانیاں کشتی ہوتی تھی، پہلے روٹ معلوم نہیں ہوتا، ستاروں کے ذریعے سے جاتے تھے وہ لوگ، اور بادبانی مطلب کپڑا، جدھر روٹ نکل گیا، ہوا جدھر گئی ادھر کشتی چلی گئی۔ ہم تجارت کے ارادے سے جا رہے تھے، ایک مرتبہ ہمارے پاس سامان پورا لدا ہوا ہے کشتی میں، لیکن وہ جو ملاح تھا کیپٹن، اس نے کیا کیا تھا؟ کھجوروں سے ایک بت بنا کر کے رکھا ہوا تھا، کھجوروں سے ایک بت بنا کر کے رکھا ہوا تھا۔ کشتی ہماری ادھر ادھر چلی گئی، کھانا ختم ہو گیا، اب ہم لوگوں نے اس بت میں سے ایک ایک کھجور نکال کر کے کھانا شروع کیا۔ مجھے وہ زمانہ یاد آتا ہے کہ ہم لوگ خدا کو ہی کھا لیتے تھے، اسی لیے مجھے ہنسی نکل جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو توحید کی دولت سے مالا مال کیا۔ اب جب اکرمہ کشتی میں سوار ہوا، طوفانی ہوائیں چلنے لگی، بارش ہو رہی ہے، گرج بجلیاں ہیں، اور لہریں اتنی زیادہ کہ اب ڈوبے کہ کشتی تب ڈوب جائے۔ ملاح کہنے لگتا ہے کہ اب کچھ ہونے والا نہیں ہے، اوپر والے سے لو لگاؤ۔ سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتے ہیں، کشتی صحیح سلامت پہنچ جاتی ہے۔ اکرمہ سوچنے لگتا ہے یہی بات تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں کہتے ہیں، یہ لوگ باہر آ کر کے جو ہے شرک کر رہے ہیں، اور جب اندر جو ہے کشتی میں پھنستے ہیں سمندر کے اندر تو وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ اس کو عجیب سا لگا، اس کے دل کے اندر ایک ایمانی کیفیت جاگ گئی، ایک نور جاگا، چنگاری اس کے اندر جاگی، اور ایک وقت ایسا آیا کہ وہ امن کی بھیک مانگتا ہے اکرمہ، اور یہاں تک کہ ان کے اسلام قبول کرنے میں ان کی بیوی بہت مددگار ہوتی ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے شوہر کے بارے میں امن لے لیتی ہیں۔ وہ مصر سے مکہ آ جاتا ہے، اپنی رات جو ہے اپنے شوہر کے ساتھ، جب اس کا شوہر قریب ہوتا ہے تو اس کی بیوی کہنے لگتی ہے اکرمہ کی
میں مسلمان ہوں تو کافر ہے، میں تیرے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی، تیرے ساتھ سو نہیں سکتی، ہاں اگر تو اسلام قبول کرتا ہے تو بات الگ ہے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اکرمہ اسلام قبول کر لیتا ہے۔ ابو جہل اس امت کا فرعون ہے۔ ابو جہل کون ہے؟ اس امت کا فرعون ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ابو جہل کو ہدایت نہیں دی لیکن بیٹے اکرمہ کو ہدایت دے دی، وہ رضی اللہ عنہ بن گیا۔ ذرا سوچیں اور غور کریں، ایک عورت کیا نہیں کر سکتی؟ اگر دعوتی کام عورت کرنے لگے، اپنے بچوں کی تربیت کرے، اپنے شوہر کو دین سکھائے، اپنے سسرال والوں کو دین سکھائے، اپنے گھر والوں کو دین سکھائے، اپنے اڑوس پڑوس والوں کو دین سکھائے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ جو چیزیں ہم بے راہ روی ہمارے معاشرے کے اندر دیکھ رہے ہیں، اس سے بہت سارے جو ہے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ اور عورتوں کو چاہیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ آخری بات اولاد کی تربیت کے تعلق سے، جیسے کہ بہت ساری باتیں درمیان میں آ چکی ہیں، ان میں سے ایک بات یہ میں کہنا چاہوں گا تمام مردوں اور خواتین سے، اپنی اولاد کی اسلامی انداز سے تربیت کرنے کی کوشش کریں۔ دیکھیے قرآن کریم کی جو سب سے پہلی وحی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقرا، پڑھ۔ کیا پڑھنا ہے؟ بسم ربک، اپنے رب کے نام سے پڑھ۔ کیوں پڑھنا ہے؟ الذی خلق، کیونکہ اس نے تجھے پیدا کیا۔ آج ہم اپنے بچوں کو ڈگریاں دے رہے ہیں، فخر کر رہے ہیں، میرا بچہ وہ ڈگری ڈبل ڈگری ہو گئی، اس نے جو ہے فلاں کمپیوٹر کی ڈگری کی ہے، اس نے ڈاکٹر بنا ہوا ہے، اس نے جو ہے اور بھی بہت ساری ڈگریاں دنیا بھر کی، ٹھیک ہے دنیا کی حد تک، لیکن سب سے پہلے اپنے بچے کو یہ بتائیے کہ تیرا رب کون ہے۔ کم سے کم یہ 3 سوالات کے جوابات تو ہم سکھا سکتے ہیں، من ربک، ما دینک، من نبیک، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرا نبی کون ہے، یہ تو سوالات ہم اس کے جوابات سکھا سکتے ہیں۔ اگر ہم بڑی بڑی ڈگریاں اپنی اولاد کو دے رہے ہیں، اور ہم نے دیکھا جب کسی سے ہم پوچھتے ہیں کہ قرآن پڑھنا آتا کیا، بولے میں رومن میں پڑھ لیتا ہوں۔ ارے رومن میں پڑھ لیتے ہیں، یہ انگریزوں کی زبان ہے رومن، یہ انگلش جو ہے انگریزوں کی زبان ہے۔ نبی کی زبان عربی، قرآن کی زبان عربی، صحابہ کی زبان عربی، جنتیوں کی زبان عربی، اور جتنا مواد آپ کو ملے گا وہ کس میں ہے؟ عربی میں ہے۔ اب آپ کہتے ہیں کہ رومن سے کیا فائدہ ہونے والا؟ اب آپ کہیں گے کہ مولانا ہماری 25 سال 30 سال 35 سال 40 سال، صحابہ اکرام 70 سال کی عمر میں 80 سال کی عمر میں قرآن سیکھے ہیں، 70-80 سال کی عمر میں قرآن سیکھے ہیں۔ اور آج کل دنیا اتنی ترقی کر گئی ہے، ایسے ایسے سافٹ ویئر بنے ہوئے ہیں، آپ جو ہے کسی سے تھوڑا سا الف با تا سا تجوید وغیرہ پڑھ لیں، پھر اس کے بعد جو ہے آپ اپنے جو ہے سیلف اسٹڈی کر سکتے ہیں، پھر کسی کو آپ سنا بھی سکتے ہیں، قرآن حفظ بھی کر سکتے ہیں۔ اور میں نے ایسے نوجوانوں کو دیکھا ہے 5 وقتہ نمازی ہیں، ماشاءاللہ پہلی صف میں ہوتے ہیں، اللہ اکبر، لیکن ان کو سورہ فاتحہ نہیں آتا، صرف وہ ہونٹ ہلاتے رہتے ہیں، پک پک پک، ان کا ہیڈ ہونٹ ہلتا ہے لیکن ان کو سورہ فاتحہ نہیں آتے، پھر نماز پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ یہ المیہ ہے اس قوم کا۔ ہمارے نوجوانوں کو اگر گانے کی بات کریں تو گانے خوب گاتے ہیں، قوالی کی بات کرو تو قوالے اور نعتوں اور نظموں کی بات کرو تو پورے کے پورے پرانے گانے نئے گانے سب ان کو یاد ہے۔ رہی بات قرآن کی، سننا بھی پسند نہیں کرتے، سیکھنا بھی پسند نہیں کرتے، اور ویسے بھی یار لوگوں نے مشہور کر دیا ہے کہ قرآن بہت مشکل ہے سمجھنا۔ مولوی کی کتابیں سمجھ میں آ جاتی ہیں، افسانے سمجھ میں آ جاتے ہیں، ناول سمجھ میں آ جاتے ہیں، 3-3 گھنٹے کی فلمیں سمجھ میں آ جاتی ہیں، 1-1 سال چلنے والے سیریل سمجھ میں آتے ہیں، نہیں سمجھ میں آتا ہے تو قرآن سمجھ میں نہیں آتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے سر میں دماغ نہیں ہے، بھوسا بھرا ہوا۔ قرآن خود کہہ رہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کریم کو آسان بنا دیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو اس لیے اپنی اولاد کو قرآن سے جوڑیے، اللہ کے کلام سے جوڑیے، ذکر و اذکار سے جوڑیے، اپنے اولاد کو دعاؤں سے جوڑیے، اپنی اولاد کو عبادت سے جوڑیے، اپنی اولاد کو کوشش کیجئے کہ وہ دین پر عمل کر سکیں، اور یہی جذبے کے ساتھ اگر وہ کام کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمارا ماحول، ہمارا گھرانہ، ہماری نسل دین والے بن جائیں گے، اور اس طریقے سے اللہ تعالی جو ہے ہم سے راضی ہوگا، اور مرنے کے بعد
یہ اولاد ہمارے لیے دعا کرے گی کم سے کم میرے باپ جو بھی سکھایا کہ اپنی جگہ ہے، کم سے کم میرے باپ نے مجھے قرآن تو سکھایا۔ کبھی کبھی میں مجلس میں بیٹھتا ہوں اور جو ہے بات چیت ہوتی ہے تو میں نے ایک بچے سے پوچھا تم اپنے ماں باپ کے لیے کیا دعا کرتے ہو؟ بچہ بولنے لگا نہیں معلوم، مجھے کیا کرنا ہے نہیں معلوم۔ میں نے باپ سے پوچھا کبھی اپنے بیٹے کو بٹھا کر کے سکھائے ہو کہ میرے حق میں دعا کر، تم کو کیا معلوم ہے؟ بولے ہاں مجھے معلوم ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ۔ بولے کبھی بٹھا کر کے اپنی اولاد کو سکھائے ہو کہ بیٹے میں زندہ رہتے ہوئے بھی یہ دعا پڑھ، میرے مرنے کے بعد بھی دعا کر؟ بولے مولانا میں نے آج تک نہیں سکھایا۔ آج جتنے مرد ہیں عورتیں ہیں یہاں یہ بات اپنے پلوں میں باندھ کر کے لے جائیں، اپنی اولاد کو اپنے سامنے بٹھا کر کے ان کو دعا سکھائیں اور یہ کہیں بیٹے میرا زندے رہتے ہوئے ہر دعا میں یہ دعا پڑھ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، میرے مرنے کے بعد بھی تو یہ دعا پڑھتے رہنا اور اپنی اولاد کو بھی یہی دعا سکھانا۔ میں آپ سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ یہ دعا خود یاد کریں، اپنی اولاد کو سکھائیں، اپنے ماں باپ کے حق میں دعائیں کرتے رہیں۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جو آپ کے سامنے بکھری ہوئے باتوں کو میں نے جوڑنے کی کوشش کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے اور آپ تمام کو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میں آخر میں اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے مسجد توحید عمر باغ لے آؤٹ کہ تمام اس مسجد کے ذمہ داروں کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں 2 دن رہنے خدمت کرنے کا موقع دیا، اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ ہم خدمت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری خدمتوں کو شرف قبولیت عطا فرما، اخلاص نیت کے ساتھ دین کی صحیح معنی میں خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم تمام کو تیرے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، حلال کھانے حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما، ظالموں کے ظلم سے حاسدوں کے حسد سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھ اور خاتمہ بالخیر فرما، آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔